الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بنو تمیم کی فضیلت اور ان سے محبت کے حوالے سے آپ سے ایک حدیث شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ حدثنا حریرہ قال ما زلت احب بنی تمیم منذ ثلاث، سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فیہم، سمعته یقول ہم اشد امتی علی الدجال، قال وجاءت صدقاتهم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه صدقات قومنا، وكانت صبیۃ منهم عند عائشة فقال اعتقیها فإنها من ولد اسماعیل، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں ہمیشہ قبیلہ بنو تمیم سے 3 وجوہات کی بنا پر محبت رکھتا ہوں۔ نمبر 1 کہ آپ نے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی تمیم کے لوگ میری امت میں دجال پر سب سے زیادہ سخت ہوں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دجال کائنات کا سب سے عظیم فتنہ، کائنات کا سب سے بڑا فتنہ، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں دعا مانگنے کی تلقین فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یہ دعا کے ساتھ کہ یا اللہ مجھے مسیح دجال کے فتنے سے نجات دلا۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے کائنات میں، اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی اس وقت مسلمانوں پر بھی اور دوسرے پر بھی۔ تو اس سے ایک بات تو یہ نکلی کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس کے مقابلے میں کون ہوں گے سب سے زیادہ سخت ہوں گے؟ وہ بنی تمیم کے لوگ ہوں گے۔ تو اس دوسری بات اس سے یہ نکلی کہ بنی تمیم کے لوگ یعنی بنی تمیم کا جو قبیلہ ہے، بنو تمیم جو ہے، یہ ایسا قبیلہ ہے جو قیامت تک جس کا وجود کائنات میں رہے گا، اس دنیا میں قیامت تک قائم رہنے والوں میں اور وجود رکھنے والے قبیلوں میں سے یہ قبیلہ موجود ہوگا، جس کی ہمیں صحیح مسلم کی اس حدیث سے سند ملتی ہے کہ یہ قبیلہ قیامت تک موجود رہے گا، اور قیامت کے قریب جب دجال آئے گا تو اس پر سب سے زیادہ سخت بھی یہی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق دوسری محبت کی وجہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ ایک دفعہ صدقات آئے تو آپ نے پوچھا یہ کس کے صدقات ہیں، کہاں سے آئے ہیں یہ صدقات، یعنی مال زکوٰۃ وغیرہ جو آیا، تو فرمایا ان کو بتایا گیا کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنو تمیم کی طرف سے آئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ تو ہماری قوم کے صدقات ہیں۔ تو اس سے بھی اس قبیلے کی بنو تمیم کی اہمیت بہت بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ اور تیسری محبت کی وجہ جو آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اس قبیلے کی یعنی بنو تمیم کی ایک عورت حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھیں، تو لونڈی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ لونڈی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے، لہذا اس کا لونڈی بنانا ٹھیک نہیں، اس کو آزاد فرما دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے مطابق بنو تمیم کے قبیلہ سے محبت کی یہ 3 وجوہات تھیں، اور انہی وجوہات پر باقی مسلمانوں کو بھی بنی تمیم کے قبیلہ سے محبت رکھنی چاہیے، کیونکہ جس سے اللہ کے رسول محبت رکھیں، جس کی اللہ کے رسول فضیلت بیان فرما دیں، اس سے محبت دین ایمان کا حصہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔